الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح۔ الثانی الترادف والتباین اذا قسنا لفظا الى لفظ او الى الفاظ فلا تخرج تلك الالفاظ المتعددة عن احد قسمین اما ان تكون موضوعة لمعنى واحد۔ یہاں پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے مباحث الفاظ میں، اور مباحث الفاظ میں سب سے پہلی جو گفتگو ہے وہ تقسیمات الالفاظ کی ہے۔ تقسیمات الالفاظ میں سب سے جو بنیادی تین قسمیں کی گئی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ، جن کی بیس پہ آگے مزید قسمیں ہونی ہیں۔ ان میں سے پہلی بنیاد کیا تھی کہ لفظ کو بما ہو واحد دیکھیں، کہ لفظ ایک ہو ہمارے پاس، اس کی کتنی ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اگر ایک لفظ کو رکھا جائے اور اس کے اعتبار سے اس کے معنی کو دیکھا جائے یا معنی کو دیکھا جائے تو عقلی اعتبار سے اس کی 5 قسمیں بن سکتی ہیں: مختص، مشترک، منقول مرتجل اور حقیقت و مجاز۔ اس سے یعنی ایک قسم بھی اضافی نہیں بن سکتی۔ بعد کی کتابوں منطقیوں نے کچھ نے مرتجل کو ختم کیا، منقول کو ایک ہی شمار کیا، کچھ نے منقول کو مشترک میں داخل کر دیا، یعنی منقول کو مشترک میں داخل کر دیا، منقول انہوں نے الگ قسم نہیں بنائی، کچھ نے ایسا کیا ہے سسٹم۔ اچھا، بہرحال یعنی اس سے زیادہ کسی نے نہیں بنائی، کم ہے، مثلا تعریفیں وسیع کر کے تھوڑی کم بنا لیں، زیادہ کسی نے بنائی۔ دوسری تقسیم کیا ہے جس کو آج پڑھنا ہے، اس میں کیا ہم نے کہا تھا کہ دوسری تقسیم میں کیا ہوتا ہے، لفظ متعدد ہوتا ہے، ایک سے زیادہ لفظ، چاہے وہ ایک سے زیادہ 2 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہوں وہ ہیں۔ تو لفظ متعدد میں سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب لفظ متعدد ہے تو کیا معنی بھی متعدد ہے یا معنی متعدد نہیں ہے؟ اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے ہر ایک کا معنی بھی الگ الگ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے تو ان الفاظ کو کیا کہیں گے؟ الفاظ متباینہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تباین سے مختلف ہونا، اپوزٹ ہونا، مختلف الفاظ ہیں اور معنی بھی کیا ہیں ان کے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ المتباینہ یعنی جتنے الفاظ بناتے جائیں گے معنی بھی اتنے بنتے جائیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ الفاظ مترادفہ، ٹھیک ہے؟ الفاظ مترادفہ کیا مطلب ہے؟ کہ لفظ زیادہ ہیں لیکن ان کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے، اور یہ کیا ہے تقریباً جو ہے وہ ہر زبان میں کیا ہے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، مختلف یہاں پہ مثالیں دے رہے ہیں عربی زبان کی لفظ مترادف کی۔ ایک مثال فرض کریں انسان اور بشر کی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آدمی، مثال اردو بھی لے لیں، آدمی کہہ دیں، انسان کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ شخص کہہ دیں، تو یہ کیا ہے؟ مترادف الفاظ ہیں۔ کوئی شخص آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، کوئی بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مترادف الفاظ ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہرہ اور قطت ان کی مثال دیں گے، جو بلی کو کہتے ہیں۔ بلی کے بہت زیادہ نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح شیر کے بہت زیادہ نام ہیں، ٹھیک ہے؟ لیث ہو گیا، حیدر ہو گیا، اسد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح بہت سارے نام ہیں۔ یعنی الفاظ زیادہ ہیں اور معنی کیا ہے ان کا ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل اس کے الٹ، مشترک کے کیا الٹ ہے۔ مشترک میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اور تباین کی کیا مقدار ہوگی؟ الفاظ زیادہ اور معنی زیادہ ہوں، جیسے کہ ہے کتاب ہے، قلم ہے، موبائل ہے، یہ لفظ کیا زیادہ ہیں، ہر ایک کا معنی بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اچھا، یہ الفاظ کی قسمیں بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ الفاظ کی جو مختلف اقسام بنانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ فکر اور استدلال کے وقت کسی کے فکر کو سمجھتے ہوئے، خود فکر کرتے ہوئے یا اپنی فکر دوسروں تک منتقل کرتے ہوئے انسان اس بات کا کیا ہے خیال رکھے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر وہ الفاظ مترادف استعمال کر رہا ہے تو اس کا استدلال کیا ہے؟ درست ہے، درست نہیں ہے، یا کہ منطق بیان کرے گا۔ الفاظ متباینہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ چیزیں جو ہیں وہ فرق کرتی ہیں استدلال کے اوپر۔ تو جیسے کہ ہم نے بہت ساری مثالیں اس کی دی ہیں، بہرحال اس کی تطبیق میں آ جائیں، کوئی اور خاص چیز اس میں نہیں ہے۔ الترادف والتباین اذا قسنا لفظا الى لفظ او الى الفاظ، جب ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی نسبت سے دیکھیں، یعنی قیاس کریں دوسرے لفظ کی طرف، او الى الفاظ یا دوسرے الفاظ کی طرف قیاس کریں، یعنی کیا مطلب قیاس کرنے کا؟ یعنی مختلف الفاظ کو ملاحظہ کریں، فقط ایک لفظ کو نہ دیکھیں، ایک لفظ کو دیکھیں ساتھ دوسرے لفظ کو بھی اس کے دیکھ رہے ہوں، تیسرے لفظ کو بھی دیکھ رہے ہوں، یعنی بہت سارے کیا الفاظ کو دیکھیں۔
اچھا، اذا قسنا لفظا الی لفظ او الی الفاظ فلا تخرج تلک الالفاظ المتعددہ، یہ جو الفاظ متعددہ ہیں خارج نہیں ہیں، فلا تخرج عن احد قسمین، اس کی دو ہی قسمیں ہیں، دو سے زیادہ تیسری قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ عقلی چیز ہے، الفاظ زیادہ ہیں تو یا معنی بھی زیادہ ہوں گے یا معنی زیادہ نہیں ہوں گے۔ اما ان تکون موضوعتا لمعنی واحد، اما ان تکون الفاظ المتعددہ، الفاظ متعددہ اس کا فاعل بنے گا کہ یا تو الفاظ جو متعددہ ہیں وہ وضع کیے گئے ہوں گے ایک ہی معنی کے لیے، فہیا، پس یہ جو الفاظ متعددہ ہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ مترادفہ کہا جائے گا۔ مترادفہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اذ کان احد الالفاظ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو لفظ ہوتا ہے ردیفا للآخر، دوسرے کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ردیف بن جاتا ہے، یعنی اسی کے ساتھ کیا ذکر ہوتا ہے۔ ردیفا للآخر علی معنی واحد، ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سارے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے ردیف کے طور پہ کیا ہیں؟ واقع ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں اسد، سبع، لیث، یہ تینوں لفظ ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ حرۃ و قطۃ، دو لفظ ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ بلی ہے۔ انسان اور بشر کا وہی واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین کی مثال بھی دے دی، دو کی مثال بھی دے دی، تو یعنی دو بھی لفظ ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ، زیادہ الفاظ، تو نحو میں اگر دیکھا جائے تو جب ہم جمع استعمال کرتے ہیں زیادہ، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دو ہوتی ہے، تثنیہ، یا کیا ہوگی؟ جمع ہوگی۔ یعنی واحد کے بعد جب بھی زیادہ آتا ہے تو زیادہ کے اوپر دو بھی آتا ہے، دو کے لیے الگ الفاظ ہیں اور جمع کے لیے الگ ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ لیکن منطق میں جو ہے نا وہ تثنیہ نام کی چیز نہیں ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا واحد کے بعد جمع ہی کہتے ہیں۔ ہاں، ایک کے بعد جو ایک سے زیادہ ہوگا اسے جمع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع منطقی۔ جمع نحوی اور جمع منطقی میں کیا فرق ہے؟ کہ جمع نحوی تثنیہ کے بعد آتی ہے، یعنی کم از کم تین ہوتے ہیں، اور منطق میں جب بھی کوئی جمع کا آئے گا لفظ، الفاظ، جب ہم نے یہاں پہ کہا اذا کان احد الالفاظ، تو احد الالفاظ آپ نے کہا تو کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ آپ نے مثال انسان اور بشر کی دی ہے اور اوپر کیا کہا ہے؟ احد الالفاظ کہا ہے، الفاظ لفظ کی جمع ہے، تو احد الالفاظ کیا مطلب؟ کم از کم الفاظ جب جمع استعمال کیے تو تین تو ہونے چاہیے، یعنی تینوں میں سے جب ایک لفظ کیا ہو؟ دوسرے کے لیے ردیف واقع ہو رہا ہو، تو اس کے پھر جواب کیا دیں گے کہ ہاں الفاظ یہاں پہ کیا ہے؟ جمع استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جمع سے کیا مراد ہے؟ منطق والی جمع مراد ہے، جمع منطقی مراد ہے، لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ عبارت کیسے ہونی چاہیے تھی؟ اذ کان احد اللفظین او الالفاظ، لفظین اور الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الفاظ جب کہہ دیا تو یہی جمع جو ہے وہ تثنیہ کو بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ الفاظ ہم نحوی اعتبار سے نہیں استعمال کر رہے، منطقی اعتبار سے کیا ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، فترادف کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ اشتراک الالفاظ المتعددہ فی معنی واحد، مختلف الفاظ شریک ہوتے ہیں ایک ہی معنی میں۔ اچھا، یہ جو ترادف کا نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کم ایسے الفاظ ہوں گے کہ جن کے معنی بالکل ایک جیسے ہوں گے، یعنی تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے ہر کسی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا جو معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ مثلا حیوان ناطق ہوگا، ایک ایسا حیوان جو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے، اور اب بشر کا معنی دیکھیں گے تو بشر کیا ہے؟ کہ ایک ایسا حیوان کہ جس کے اوپر کھال نہیں ہوتی، کھال اور بال نہیں ہوتے، ایک جلد ہوتی ہے، بشر کیا کہتے ہیں؟ جلد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں کا معنی کیا لغت کے اعتبار سے الگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اہل لغت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے معنی میں ہم آپ کو 19-20 کا فرق دکھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا اسد ہے، لیث ہے، سب ہے، شیروں کے جو نام رکھیں گے ان کے معنی میں فرق ہے، ایک ببر شیر ہے، ایک دوسرا شیر ہے، ایک جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ بارش میں شکار کرتا ہے، ایک سوتا رہتا ہے، اس طریقے سے فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں ہو سکتا ہے مترادف نہ ملے، لیکن یہ جو انہوں نے مترادف کہہ دیا یہ پھر شاید عام استعمال کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے ایک بحث آئے گی، اس وقت ہم اس کو چھیڑیں گے، تساوی کی بحث آئے گی، جب نسب اربع کی بحث آئے گی وہاں پہ ہم اس سوال کو رکھیں گے کہ پھر تساوی اور ترادف میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بیان نہیں کیا انشاءاللہ، وہ جب شروع کریں گے تو وہاں پہ پھر ہم بیان کریں گے۔ اچھا، دوسری قسم آ جائیں، وَإِمَّا يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا، یا ان الفاظ میں سے ہر ایک کیا ہوگا؟ موضوعاً لمعنن،
ایک ایسے معنی کے لیے واضح ہوگا کہ مختص بہی جو اسی لفظ کے ساتھ کیا ہوگا مختص ہوگا. ٹھیک ہے. فہیا المتباینہ تو یہ پھر الفاظ کیا ہو جائیں گے متباینہ ہو جائیں گے. الفاظ متباینہ ہو جائیں گے یعنی الفاظ آپس میں کیا ہے مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا اشتراک کا یعنی الفاظ کیا ہیں مشترک ہیں. پھر تباین کہیں گے یعنی الفاظ کیا ہیں مختلف ہیں آپس میں اپوزٹ ہیں. جیسے کتاب قلم سماج بہت سارے ہمارے پاس لفظ ہیں. ارض حیوان ٹھیک ہے جمادات جو ہیں وہ سیف اور صارم. سیف اور صارم یہ دونوں تلواروں کے نام ہیں. آگے جا کے اس کا معنی بیان کریں گے کہ سیف جو ہے وہ ہر تلوار کو کہتے ہیں اور صارم فقط اس تلوار کو کہتے ہیں کہ جو تیز ہو کاٹنے والی ہو. ٹھیک ہے تیز دار. اچھا فتباین پس تباین کیا تعریف ہوگی کہ ان تکون معانی الالفاظ متکثرتاً بتکثر الالفاظ کہ الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں. تکثر زیادہ ہو جاتے ہیں بتکثر الالفاظ جیسے ہی الفاظ زیادہ ہوں گے. الفاظ کے زیادہ ہونے سے معنی زیادہ ہوں گے تو اسے کیا کہتے ہیں متکثرہ کہتے ہیں. اس میں اور الفاظ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بات ہے اس میں بھی بات ہے اس میں بھی بات ہے. اس میں بھی لفظ ایک ہوتا ہے اس کا معنی ایک ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے. ہاں یعنی سوال آپ کا یوں بنے گا کہ مختص میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر لفظ کا معنی مختص ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے کیا کہا ہے کہ ہر لفظ موضوع لمعنی مختص بہی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا مطلب ہوا کہ تباین اور مختص کیا ہیں دونوں ایک جیسے ہو گئے. ٹھیک ہے جبکہ آپ نے الگ الگ بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں سنتم مختص میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں لفظ واحد کو دیکھ رہے ہیں اور متباین میں ایک لفظ نہیں ہوتا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی فرق کیا ہے کہ مختص میں ایک لفظ کو دیکھا جائے گا کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہے دوسرے لفظ سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. جب آپ تباین کی بات کریں گے تو تباین بننے کے لیے ضروری ہے کم از کم وہ دو لفظوں کو دیکھیں. تباین کیا مطلب ہے اردو میں مختلف. تو مختلف اور اختلاف کی بات کب ہوتی ہے کہ جب انسان شادی کرے گا پھر ہوگی نا. اکیلا جب انسان رہ رہا ہے تو پھر کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے نا. دوسرا بندہ آئے گا تو پھر اتفاق کی بات ہوگی یا اختلاف کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. جب ہم اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں ہاں لفظ کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ قلم کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی اس کی مثال جو ہے یعنی اگر آپ سے یوں کہا جاتا ہے کہ الفاظ متباینہ کی مثال بیان کریں آپ فقط لفظ کتاب لکھیں گے مثال غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی لفظ مختص کی مثال بیان کریں آپ فقط اللہ لکھیں گے مثال ٹھیک ہو جائے گی. الفاظ متباینہ میں کیا ہے آپ کو دو لفظ کم از کم لکھنے پڑیں گے. اسی طریقے سے مترادف میں بھی دو لفظ لکھنے پڑیں گے. یعنی دیکھیں اوپر آپ اگر آپ کی عبارت میں کتاب کے اندر قومیں لگے ہوئے ہیں تو جب وہاں پہ مثال دی اسد و عاطفہ لگایا و سبع ولیس اس کے بعد کامہ لگا دیا. کامہ کیا مطلب یعنی تینوں لفظ ہیں لیکن مثال ایک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ تین مثالیں ہو گئیں پھر حرۃ فتۃ یہ تین اور دو پانچ ہوگی انسان بشر سات مثالیں ہوں گی. نہیں کتنی مثالیں دی ہیں مترادفہ کی تین مثالیں دی ہیں. پہلا گروپ کون سا ہے اسد و لیس والا اور دوسرا حرۃ کتاب والا. تیسرا گروپ کیا ہے انسان اور بشر والا. اچھا نیچے آ جائیں الفاظ متباینہ کی کتنی مثالیں دی ہیں آپ کیا کہیں گے کتاب قلم سما ارض یہ تو کیا ہے کچھ بہت زیادہ مثالیں دیتی ہیں 7-8 لیکن یہ ایک ہی مثال ہے. ٹھیک ہے. مثل جیسا کہ کیا ہے ہاں یہ امثلہ نہیں کہا یہ ایک ہی مثال ہے باوجود اس کے کہ لفظ بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں لیکن مثال کیا ہے یہ ایک ہے. اور درمیان میں کامہ کیوں لگائے ہیں وہاں پہ واو عاطفہ لگائی تھی اسد و سب وغیرہ. واو عاطفہ کا کیا مطلب ہے یہ دونوں ردیف میں واقع ہو رہے ہیں. ردیف میں کیا مطلب عطف کر رہے ہیں یعنی ایک ہی معنی میں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے اوپر معطوف اور معطوف علیہ کیا ایک دوسرے پر عطف کر دیں ایک دوسرے کی جگہ پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس زید آیا عمر آیا بکر آیا تو آپ آگے پیچھے نام کر دیں کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا کہ آئے تو سبھی ہیں. لیکن یہاں پہ کیا لگایا کامہ لگایا. تو کامہ کے لگانے کا کیا مطلب ہے کہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے نیا لفظ شروع ہو رہا ہے آپ کا اور جو کہ نیا معنی ہے اس کا ردیف میں واقع نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. بس کیا ہوا خلاصہ کلام کیا ہوا جناب علی کہ مترادفہ اور متباینہ کی جب بھی ہم مثالیں اٹھائیں گے تو ہمیں زیادہ الفاظ لانے ہوں گے اور جبکہ جو پہلے ہماری جو بھی مثالیں ہیں مختص اور مشترک وغیرہ کی اس میں ہمیں ایک لفظ سے ایک مثال بن جائے گی. اور اسی سے ہم کیا نتیجہ نکالیں گے کہ پاس مصنف نے مترادفہ کی 3 مثالیں بیان کی ہیں اور متباینہ کی کتنی مثالیں بیان کی ہیں
متباین کتنی مثالیں بیان کی ہیں؟ ایک ہی مثال بیان کی ہے. ٹھیک ہے. تو سوال کیا ہے شاہ صاحب کہ جب یہ اتنی زیادہ مثالیں لکھی ہیں، کتاب، قلم، سماع، ارض، حیوان، اس ہم ساری مثالوں کو ایک کیوں شمار کر رہے ہیں؟ ہاں کتاب کے قابل میں قلم آ گیا، ہاں قلم کے قابل میں سماع اور عرض یہ ایک دوسرے کے متباین نہیں ہیں. سماع، ارض، قلم، حیوان سب کے معنی مختلف ہیں نا، کیونکہ متباین کا یہ معنی نہیں کیا کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا اچھا سوال ہے کہ کتاب اور قلم آپس میں اپوزٹ ہیں، لیکن کتاب اور سماع، ٹھیک ہے، یعنی یہ اردو میں ہم جیسے کیا کہتے ہیں، ضدیں، یعنی اس کی آپ ضد لکھیں. پانی لکھیں تو پانی کی ضد کیا ہے؟ مٹی ہے فرض کریں. ہم متضاد الفاظ، متضاد یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مختلف الفاظ. اردو کے لفظ اگر لکھیں مختلف الفاظ. کتاب اور قلم کا ہے، سماع اور عرض کا ہے، حیوان اور جماد. ہاں اگر یعنی دیکھیں کم از کم متباینہ کے لیے کتنے لفظ چاہیے؟ 2 لفظ چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کم از کم 2 لفظوں کو دیکھنا ہے تو کوئی بھی آپ 2 اٹھا لیں، کتاب الارض لے لیں، حیوان اور قلم لے لیں، کوئی بھی 2 لفظ لے لیں. یعنی پہلے معنی کی نسبت کو دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم متضاد، ہاں نہیں، یہاں پہ مراد متضاد نہیں ہے، متباینہ کے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مختلف ہونا. پہلے سے کوئی نسبت ہاں الگ ہاں الگ ہی، اپنا الگ معنی ہو. ٹھیک ہے. یعنی پہلے والا معنی نہ ہو کم از کم، یہ طے ہے. کہتے ہیں کہ تعریف میں آپ غور کریں، موضوع لمعنی مختص بہی، اپنے مخصوص معنی کے ساتھ کیا ہو؟ مختص ہو. ایک ایسے معنی کے ساتھ مختص میں کہ جو معنی بہی اسی لفظ کے ساتھ کیا ہو؟ خاص ہو. اب اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ جو معنی ہے دوسرے لفظ کی بالکل ضد بن رہا ہو، اس کے کیا ہے اضداد میں شمار ہوتا ہو، نہیں، یہ کلی چیز ہے. کیونکہ آگے جا کے اس کی قسمیں کرنی ہیں پھر مزید جا کے متباین کی، تو وہاں پہ ضد آئے گی اور باقی چیزیں آئیں گی. لہٰذا ابھی آپ کلی چیز کو دیکھیں کہ ہر وہ لفظ جس کا معنی دوسرے لفظ سے مختلف ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ مثالیں کیا ہیں؟ بہت زیادہ مثالیں لکھی ہیں، یہ ایک مثال بن سکتی ہے. ایک سے زیادہ اگر آپ مثالیں بنانے جائیں تو کتنی فرض ہو سکتی ہیں؟ آپ کو جوڑا بنانے پڑے گا 2 کا. کتاب، قلم، سماع، ارض 2، حیوان، جماد اور سیر سارم 4 مثالیں. یعنی اسی جو 8 لکھی ہیں نام، انہی 8 کو آپ ایک مثال بھی کہہ سکتے ہیں اور 4 مثال بھی کہہ سکتے ہیں. 4 سے جو ہے وہ زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. 4 سے زیادہ آپ جائیں گے تو کم از کم جو ہے وہ ایک لفظ کو حساب کرنا پڑے گا. جب ایک لفظ کو حساب کریں گے تو متباینہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں ہوتے نہیں ہیں. جی ہاں 3 بھی کر سکتے ہیں. 3 کریں گے تو پھر 3 3 6 اور 2، پھر 3 مثالیں بن جائیں گی. یعنی یہ 3 بن سکتی ہیں، 2 بن سکتی ہیں، 4 بن سکتی ہیں اور 1 بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کم از کم یہ 3 مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. واضح انشاءاللہ. اچھا اب جو ہے وہ یہاں پہ یہ قبل از بحث جو ہے وہ ایک نقطے کو چھیڑ رہے ہیں کہ نسب اربع جب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم بیان کریں گے کہ الفاظ کی آپس میں نسبتیں ہوتی ہیں. تو ایک نسبت وہاں پہ پڑھیں گے تساوی کی، ایک پڑھیں گے تباین کی، ایک عام خاص من وجہ اور ایک عام خاص مطلق کی. تفصیل بعد میں آئے گی. تو وہاں پہ نسب میں سے ایک چیز کیا ہے جناب علی؟ تساوی ہے، اور وہاں پہ بحث ہوگی کہ تساوی اور ترادف میں کیا فرق ہے. اور ایک وہاں پہ نسب میں سے کیا ہے؟ تباین ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ تباین ہے. ٹھیک ہے. متباین، تباین، اوپر ہیڈنگ کیا تھی؟ الترادف و تباین. اور وہاں پہ جب نسب اربع بیان کریں گے تو وہاں پر بھی ہیڈنگ کیا دیں گے؟ تباین کی دیں گے. یعنی بالکل تباین سے ٹکرا رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تباین سے اور مراد ہے اور یہاں پہ تباین سے اور مراد ہے. اور یہاں پہ ترادف کا ہے اور وہاں پہ تساوی کہیں گے. پھر وہاں پہ جا کے گفتگو ہوگی کہ ترادف اور تساوی میں کیا کیا فرق ہے. اچھا وہاں پہ تباین سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ نسب اربع کی بنیاد کس نظریے پہ رکھی گئی ہے. نسب اربع میں بنیادی چیز کیا ضروری ہے کہ جب آپ نسبت قائم کر رہے ہیں 2 لفظوں کے درمیان تو کم از کم 2 لفظ تو ہونے چاہیے، الفاظ متعدد تو ہونے چاہیے. ایک لفظ کی کوئی نسبت تو ہوتی نہیں ہے. لہٰذا وہاں پر بھی کیا ہے؟ بالکل جس طرح ہم نے یہاں پہ تقسیم بیان کی ہے الفاظ متعددہ، وہاں پر بھی کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ متعددہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہوگی. اور دوسرا وہاں پہ جب نسبت آپ بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ کا معنی کے اعتبار سے نسبت نہیں ہوتی، نسبت ہوتی ہے خارج میں افراد کے اعتبار سے کہ اس لفظ کے دیکھیں خارج میں کتنے افراد ہیں،
اور دوسرے لفظ کے دیکھیں خارج میں کتنے افراد ہیں. اگر دونوں لفظوں کے خارج میں ایک کی فرد ہے تو اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ تساوی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا معنی کیا ہو؟ مختلف ہو. ٹھیک ہے، اور اگر ان کے مصادیق کیا ہوں؟ الگ ہوں، انہیں کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہاں پہ تباین کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی وہاں پہ جو نسب اربع کی بنیاد رکھی گئی ہے وہاں پہ افراد کو دیکھا جائے گا خارج میں. ٹھیک ہے، خارج میں پریکٹیکل طور پہ کس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور افراد اس کے کون کون سے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی جو ہے تقسیمات الفاظ میں یہاں پہ لفظ کے فقط معنی کو دیکھا جائے گا، خارج میں افراد کو کیا ہے نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، مزید دیکھیں عبارت میں کیا کہتے ہیں اور پھر کیا مین فرق کیا ہوگا. یہاں پہ مین یعنی اصل یہی فرق ہے کہ نسب اربع کی بنیاد کس بنیاد پہ رکھی گئی ہے؟ افراد کے اعتبار سے، مصادیق کے اعتبار سے. اور یہاں پہ جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے رکھی گئی ہے، اور معنی اور مصداق میں فرق پڑ جاتا ہے. بہرحال یہ نسب اربع جب پڑھیں گے تو وہاں پہ مزید واضح ہوگی. ابھی فی الحال تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ پھر اس بحث کو پکڑ کے یہاں پہ لیں. یعنی اصل مناسب کیا بنتا تھا کہ اس بحث کو بھی چھیڑ ہی نہ جاتا، کیونکہ جب نسب اربع نہیں پڑھی، حل نہیں کی، پھر وہ فرق کیسے بیان کر رہے ہیں. یعنی اصل کیا ہوتا ہے کہ جو چیز گزر چکی ہو ہم وہاں ذکر کرتے ہیں. احسن، یعنی ایک بحث ہم نے پڑھی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ایک ابتدائی طالب علم اس کے ذہن میں نہیں ہے، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور اس سے کیا فرق ہے. پھر تو ہوگا بھی اس کا اس سے بھی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ فرق پہلے بیان کرنے لگے. آپ پہلے آپ وہ تو بتائیں، پھر آپ بعد میں فرق کی طرف جائیں. اصل انصاف تو یہ بنتا ہے. اچھا، اگر آپ کے ہم فرق کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ بریک لگائیں، سیدھا وہاں پہ جائیں، اس کو پورا پڑھیں سمجھیں، پھر آپ کے فرق بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں فل سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا کیا ہے چیز اس کے خلاف ہے. یعنی ایک کتاب کی جو ترتیب اور اسے کیا کہتے ہیں فنی چیز کے خلاف ہے، یعنی جو جس طریقے سے تعریف کی جاتی ہے. بہرحال ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا بہت. والمراد من التباین ہونا، یہاں پر تباین سے کیا مراد ہے؟ غیر التباین، اس تباین کا غیر ہے کہ اللہ سیاتی فی النسب، کہ جو کہ ہے نسب میں آئے گا. نسب سے کیا مراد؟ نسب اربع. اچھا جی، فإن التباین ہونا، یہاں پر تباین سے کیا مراد ہے؟ بین الالفاظ باعتبار تعدد معنیٰ. یہاں پہ الفاظ کے درمیان تباین کو ہم دیکھ رہے ہیں کس اعتبار سے؟ تعدد معنی کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے معنی زیادہ ہو. وَإِن كَانَ الْمَعَانِي تَلْتَقِي فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا أَوْ جَمِيعًا، اگرچہ جو معانی ہیں اگر ان کو افراد کے اعتبار سے دیکھیں تو افراد میں سارے جمع ہو جاتے ہیں معنی، بعض افراد میں، یہ تمام افراد میں. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں کہ سیف یباین صارم، یہاں پہ ہم نے سیف اور صارم کی مثال کہاں پہ دی؟ تباین میں دی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اگر آپ جائیں گے نسب اربع میں سیف اور جو صارم کی مثال ہے وہاں پہ تباین پہ آپ کو نہیں ملے گی. عموم خصوص مطلق میں ملے گی یا عموم خصوص من وجہ میں ملے گی، وہاں پہ ایسی ہوگا. لأن المراد من الصارم، کیونکہ صارم کا کیا مطلب ہے؟ خصوص القاطع من السیوف، فقط وہ تلوار کے جو کاٹنے والی ہو. اور سیف کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر تلوار، چاہے کاٹنے والی ہو یا کاٹنے والی نہ ہو. بس اس معنی کے اعتبار سے ممکن ہے کہ ہر وہ تلوار جو صارم ہے، ہر وہ چیز جو صارم ہے وہ سیف بھی ہوگی، لیکن ہر وہ چیز جو سیف ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صارم بھی ہو. لہٰذا کیا ہے؟ عام خاص مطلق وہاں پہ بیان کریں گے. تباین کیا ہے؟ اس کے درمیان نہیں ہے، عام خاص مطلق ہے. ٹھیک ہے، فہما متباینان معنن، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ سیف اور صارم یہاں پہ کیا ہیں؟ تباین ہیں. وہ انکان یلتقیان فی الافراد، اگرچہ بعض افراد میں چونکہ مل جاتے ہیں لہٰذا وہاں کے اعتبار سے تباین نہیں ہے. ان کل صارم سیف، کیونکہ ہر جو صارم ہے وہ سیف ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہر سیف ہے وہ صارم نہیں ہے. تو افراد کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے بھی ہو جاتے ہیں. الفاظ کے اعتبار سے بعض افراد میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ایسی تلوار لے کر آئیں جو صارم بھی ہو تو یہ ایک جیسے ہو گیا صارم اور سیف. کس کے اعتبار سے؟ افراد کے اعتبار سے، خارج میں جو مصادیق ہیں اس اعتبار سے. افراد کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جناب علی معنی کے اعتبار سے فرق ہے دونوں. ٹھیک ہے، یہ کس کی مثال تھی؟ کہ بعض افراد میں ایک ہیں. دوسری مثال لے لیں انسان اور ناطق کی، کہ انسان اور ناطق متباینان معنن، دونوں کا معنی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، انسان کا مطلب کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور ناطق کیا مطلب ہے؟ ناطق کیا مطلب کہتا ہے؟ بولنے والا یا سوچنے والا. اس میں یہ نہیں ہے کہ حیوان ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، متباینان معنی، یہ دونوں کیا ہیں؟ آپس میں معنی کے اعتبار سے متباین ہیں. لأن المفہوم من احدہما غیر المفہوم من الآخر، کیونکہ ان میں سے ایک کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ غیر المفہوم من الآخر، وہ دوسرے کے مفہوم نہیں ہے.
وہ انکان یلتقیان فی جمیع افرادہما، لیکن اگر آپ ان کے افراد نکالیں تو بالکل تمام کے افراد ایک جیسے ہیں. یعنی جو بھی آپ کو اس دنیا میں ناطق نظر آئیں گے تو وہ حیوان ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، حیوانوں کے علاوہ کیا ہے کوئی اور چیز ناطق نہیں ہوگی. اور جو بھی آپ کو حیوان ناطق دیکھیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ناطق ہی ہوں گے. یعنی انسان، معذرت یہاں میں لفظ انسان استعمال کیا، یعنی خارج میں جو بھی انسان دیکھیں گے تو وہ ناطق ہوں گے، اور جو بھی ناطق دیکھیں گے وہ کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے. بس دونوں کی کیا ہے؟ تساوی کی نسبت ہے. تساوی کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کے افراد بالکل ایک جیسے ہیں. انسان کا کوئی ایسا فرد آپ نہیں تلاش کر سکتے جو ناطق نہ ہو. ٹھیک ہے، ناطق کا کوئی ایسا فرد تلاش نہیں کر سکتے، حیوان ناطق کا کوئی ایسا فرد تلاش نہیں کر سکتے جو کیا ہو؟ انسان نہ ہو. لأن کل ناطق انسان، کیونکہ ہر ناطق انسان ہے اور ہر انسان کیا ہے؟ ناطق ہے. بس ہم کیا کہیں گے کہ انسان اور ناطق کے درمیان یہاں پہ دیکھا جائے تو تباین ہے، وہاں پہ دیکھا جائے تو تساوی ہے. سیف اور صارم کے درمیان یہاں پہ دیکھا جائے تو تباین ہے، اور وہاں پہ دیکھا جائے تو عام خاص مطلق ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ سوال رہ جائے گا کہ اس تباین میں اور اس تباین میں کیا فرق ہے، اس کو بیان نہیں کیا، یہاں پہ چھوڑ دی. ہاں بس مفہوم ہے، وہ بمعنی کیا ہے؟ افراد ہے. لیکن وہ جو تباین ہوتا ہے وہاں پہ اس کو تو ابھی تک بیان نہیں کیا نا. ابھی تک اس تباین کی وضاحت کی. دو مثالیں کون سی دے دیں؟ عام خاص مطلق کی دے دی ایک مثال کس کی دے دی؟ تساوی کی دے دی. وہاں کا تباین تو کچھ سمجھائیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی مثال لے کر آئیں. ٹھیک ہے، ہاں جس کے افراد بالکل ایک جیسے نہ ہو سکتے ہوں، جیسے کہ انسان اور لا انسان آپس میں کیا متباین ہیں. ٹھیک ہے، بعض انشاءاللہ. بہرحال یہ نقطہ تھوڑا سا یہاں پہ بیان کیا، یعنی اس میں ہمیں ایک ہی بات نقطے کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو تباین ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ معنی کے اعتبار سے. اور وہاں پہ تباین کس کے اعتبار سے ہے؟ افراد کے اعتبار سے ہے. اچھا، ابھی جو ہے نا اگلی گفتگو کیا ہے؟ قسمت الالفاظ المتباینہ. الفاظ متباینہ کی مزید کیا ہے؟ آگے اقسام بیان کر رہے ہیں. الفاظ متباینہ مثلان، متخالفان اور متقابلان. یہ پھر ایک تفصیلی بحث ہے انشاءاللہ، اس کو پھر کل سے کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ